أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس سے روگردانی کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت کی نزول کا سبب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، حضرت زید بن حارثہ جو اصل میں عرب تھے، لیکن ان کو کسی نے زبردستی پکڑ کر لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا، اور اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو دے دیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ زید بن حارثہ سے وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے، کیونکہ اس وقت وہ رواج تھا جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، ادعوہم لآبائہم کی، انہیں بچوں کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے وہ۔ تو پھر آپ نے وہ ساری جو بھی ذمہ داریاں تھیں اس کو نبھائی ان کے ساتھ، حتیٰ کہ جب آپ جوان ہوئے تو ان کا نکاح کا پیغام حضرت زینب بنت جہش کے پاس بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ تو چونکہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، قریش کا خاندان بہت بڑا عزت دار خاندان تھا، اس لیے ان کو اور ان کے بھائی کو انہیں رشتے پر بڑا تعرض ہوا، اور اعتراض کی انہوں نے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ خاندانی وجاہت ان کے سامنے آ رہی تھی، اور یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید۔ تو لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کوئی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں بچتا، یہ حق نہیں بچتا کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی سورہ احزاب ہی میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام مومنوں کو ان کی ذات سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، ان کی نفس سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں جو حق ہیں وہ حق جو ہے ان کا زیادہ ہونا چاہیے اپنی جان کے مقابلے میں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے پہلے بھی واضح کی تھی، تو اس آیت میں بھی جو یہ بات بتا دی گئی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تمہارے درمیان تو پھر تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں۔ جب یہ آیت وہ لوگوں کے سامنے گئی تو حضرت یعنی زینب اور ان کے بھائی وغیرہ وہ سارے ارکان خاندان نے اس بات کو تسلیم کیا، کیونکہ تسلیم کرنا ہی تھا کہ ایسی باتیں اگر سامنے آ جائیں تو پھر اس کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْهِ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان فرمایا، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، طلاق نہ دے، اور اللہ سے ڈر۔ اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی سے ڈرو۔ اس آیت میں نکاح ہونے کے بعد جو حالات پیش آئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جو نکاح ہوا تھا حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک مصلحت تھی، کیونکہ اس کو آگے اور بہت سے یعنی کام انجام دینا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت زینب کی جو ہے طلاق ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ اس جو ہے جو رسم بد تھی جاہلیت کی، وہ اس کو ختم کرنا تھا، کاری ضرب لگانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے جو ہے اس میں یعنی بہت سے مقاصد تھے، لیکن عام طور پر یہ اصول ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ
کہ نکاح کے معاملے میں زوجین میں جو ہے کفر کا جو ہے یعنی طریقہ اختیار کیا جائے، اس کی رعایت کی جائے۔ یعنی کفر کا کیا مطلب ہے؟ برابری اور جو ہے یعنی مطابقت، مناسبت، مماثلت جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یعنی یہ اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی خاندان اور حسب نسب پہ جو ہے فخر نہ کرنا چاہیے، یہ بات تو بالکل ضروری ہے۔ یعنی کسی کا خاندان اگر بڑا ہے اور بڑے خاندان سے اور کنبے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھے، کیونکہ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری، اس کے بغیر کوئی خاندان، کوئی حسب نسب چلنے والا نہیں ہے اور کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ہاں، وہ ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بہت سی معاملات میں اس کو جو ہے مشورہ دیا تھا کہ نکاح کے معاملے میں کفر کا اختیار کیا جائے، کفر کو اختیار کیا جائے، یعنی برابری اور مماثلت ہونی چاہیے۔ یعنی زندگی کے جو معاملات ہیں اور خوشگوار زندگی گزارنے کے سلسلے میں طرفین کو تو یہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں برابری کا ہو، یعنی جیسا مال و دولت کا معاملہ ہو، چاہے سوشل اسٹیٹس کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، صورت شکل کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو اختلافات پیدا ہوں گے، طبیعتوں میں اور مزاجوں میں جو ہے جب جو ہے انبن ہوتی رہے گی اور اختلافات بڑھنے لگیں گے تو پھر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوں گی اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، مقصد میں جو ہے خلل پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر، اگر کوئی یعنی ایسے ہی جو ہے نکاح جو ہو جاتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زبردستی کر دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے، تو اس لیے اس بات کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس بات کا اگر لحاظ کر کے نکاح کریں گے تو پھر وہ نکاح جو ہے دیر پا ہوگا اور اچھا ہوگا اور مضبوط ہوگا اور وہ زندگی جو ہے خوشگوار زندگی ہوگی ان دونوں کے لیے، ورنہ حقوق ادا نہیں ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ تلخیاں بڑھتی جائیں گی، اختلافات بڑھتے جائیں گے اور آخری نوبت اس کی یہی ہوتی ہے کہ طلاق اور سپریشن۔ اس لیے اس میں اس بات کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں خاص طور پر جو ہے کفر کا لحاظ کیا جائے اور اس کو جو ہے دیکھ کر نکاح کیا جائے، دونوں لڑکی اور لڑکے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تمام باتوں میں مماثلت ہو رہی ہے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے اس میں۔ اور پھر اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان پر، یعنی حضرت زید بن حارثہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو غلامی سے نجات دی اور پھر ان کو جو ہے اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا، اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا کر پالا اور ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات لڑکی کی بہن سے کروایا اور پھر جو ہے ان کے اوپر دوسرے احسانات کیے، ان کو پالا پوسا۔ اور پھر اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، جب سے نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی لیکن مزاجوں میں جو اختلاف تھا، جو خاندانی جو وجاہت کا جو بات دل میں ان کے بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت زید کے اوپر جو ہے یہ جو غلامی کا داغ لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ نباہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضرت زید جب بھی آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی اور کہتے کہ یہ بات نہیں بن رہی ہے اور شکایت کرتے رہتے آپ، اور نباہ نہ ہونے کی شکایت کرتی اور طلاق دینے کے تعلق سے آپ سے مسلسل جو ہے ارادہ ظاہر کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو کہتے کہ نہیں، نبھانے کی کوشش کرو اور جو ہے طلاق مت دو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ طلاق ہو کر رہے گی، یعنی زید طلاق دیں گے اور طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کا نکاح ہم آپ سے کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ اور ڈر ہو رہا تھا دل میں، یعنی جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بہو سے شادی کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو مٹانا چاہ رہے تھے جو متبنہ بنانے کے بعد پھر اس کو جو ہے اپنے صلبی بیٹے کے جیسا تسلیم کر کے اس کی بیوی سے جو ہے بعد میں بھی نکاح نہ کرنے کا جو دستور تھا وہ دستور کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کروانا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا خَلَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، اس عورت سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی اور طلاق دے دی، تو ہم نے اس مطلقہ کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ اہل ایمان کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تردد نہ ہو، جبکہ منہ بولے بیٹے ان عورتوں سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں۔
اور اللہ کا حکم عملاً نافذ ہونے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہو چکا، طے ہو چکا اور حضرت زید نے طلاق دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ معروف طریقے سے نہیں ہوا نکاح، جیسا کہ دوسرا نکاح ہوتے ہیں جس میں ولایت ہوتی ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، حق مہر ہوتا ہے اور نئے عقد نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نکاح خوانی ہوتی ہے، تمام چیزیں نہیں ہوئی، بلکہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اکرام بخشا کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود کروا دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا حکم تھا جو عملاً نافذ ہونے والا تھا اور نافذ ہو کر ہی رہا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے کام کی انجام دہی میں نبی کو کسی طرح کا غم محسوس نہ کرنا چاہیے اور کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرنا چاہیے، اور نہ اللہ کے حکم کی تعمیل کوئی گناہ کی بات ہو سکتی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت الہی ان سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تقدیر الہی میں اللہ کا یہ فیصلہ مقدر ہو چکا تھا۔ اور پھر سے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ نبی کے اوپر ہم نے جو کام فرض کیے ہیں، جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور جو کام کرنے کے لیے ان کو کہا ہے، اس میں ان کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ کام ہے اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور اس سے پہلے سے بھی ایسے ہی طریقہ رائج کیا گیا ہے۔ جو انبیاء کرام جو پچھلے گزرے ہیں ان کو بھی جب ہم نے حکم کیا کسی کام کے لیے تو انہوں نے بھی اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا اور وہ کام انہوں نے کر دکھایا۔ اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، جو حکم ہیں، اس میں جو ہے یعنی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، مقدرات کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ سارے کاموں کو انجام دلانا چاہتے ہیں۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام جوں کہ توں پہنچاتے ہیں اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کسی اور کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پیغمبر، وہ انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض سونپے تھے اور جو ذمہ داریاں ان کو سپرد کی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے پوری طریقے سے مکمل طور پر ادا کیا۔ اپنے یعنی رسالت کے فرائض جو تھے اس کو جو ہے منصب رسالت کو بہت اچھی طریقے سے ادا کیا، اور پھر وہ اللہ ہی سے ڈرتے رہے، کسی اور سے نہیں ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، جو تمہارا حساب لے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کسی اور کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے بات کی تردید کر دی گئی، جیسا کہ لوگ نے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور پھر ان کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کر دیا گیا تھا حضرت زینب سے، تو اس میں بھی اعتراضات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کھول کر واضح فرما دیا کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید بن حارثہ تو چھوڑو، زید بن حارثہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولادیں ہوئی تھی اس میں جو نرینہ اولادیں تھی، جو جیسا قاسم حضرت اور حضرت طیب اور حضرت طاہر، اور جو ہے یعنی اور ایک جو ہے ابراہیم، یہ چار اولادیں جو تھی حضرت ماریہ قبطیہ سے کے بطن سے ہوئے تھے یہ چوتھے، تو یہ تمام کے تمام بچپن ہی میں جو ہے ختم ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کوئی بھی نرینہ اولاد آپ کی نہیں بچی تھی۔ تو اس تعلق سے جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکے کی کوئی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تم جو الزام لگا رہے ہو، یہ الزام بالکل غلط ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا
سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، قیامت تک جو ہے آپ ہی کی نبوت چلے گی ساری دنیا پر۔ تو اس طریقے سے جو کوئی بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال اور کذاب ہوگا، اور اس کے یہ امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے اس میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔